السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. جو 10 منٹ بیٹھنا چاہیں قریب قریب آ جائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول الله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن آتاني يمشي آتيته هرولة. رواه بخاري ومسلم والترمذي والنسائی وابن ماجہ او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا رحمت للعالمین. حضرات محترم، اللہ کا فضل و احسان اور نبی رحمت سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم و عنایت ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کے گھر میں موجود ہیں. اللہ کی مخلوق کائنات میں بے شمار ہے، ہم اس قابل کہاں ہیں. یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں پناہ دی ہے. آپ لوگ بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں اللہ نے رمضان بھی عطا فرمایا اور روزوں کی سعادت بھی نصیب فرمائی اور اعتکاف کی سعادت بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے. چونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی بات سیکھ لیں، اپنے عمل کو درست کر لیں، کوشش کریں کہ ہمارا ظاہر اور باطن درست ہو جائے. کیا یہ کرم کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں پناہ دی ہے؟ اس سے بڑا فضل اور کیا ہو سکتا ہے. اس لیے ہماری نیت یہی ہونی چاہیے کہ جس رب نے ہمیں
اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے، انشاءاللہ وہ رب ہمیں کبھی قیامت کی ہولناکیوں میں رسوا نہیں کرے گا۔ اس لیے ہر لمحہ انسان کو استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں پر ندامت کرنی چاہیے، اپنے ہر جرم کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہیے اور اللہ سے اعلانیہ استغفار کرنی چاہیے۔ نہ جانے کو کون سا عمل ہو جو ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آج ہم جس بات کو سیکھیں گے، جس کی اہمیت پر گفتگو کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ پھر اپنی عادت، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی عادت ہوتی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی عادتوں کو تبدیل کر کے اللہ کے ذکر میں ڈال دیں، اپنی سوچ کو بدل کر اللہ کے ذکر میں ڈال دیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کر لیں اور اپنے فکر و خیال کو اپنے رب کے ذکر کی طرف متوجہ کر دیں۔ جب ایسی کیفیت ہو تو پھر انسان کو اگر اس کی لذت معلوم ہو، اس کی چاشنی معلوم ہو اور اس کا سرور معلوم ہو، تو پھر اس عمل کے اندر اللہ تعالیٰ خیر پیدا کر دیتا ہے۔ تو آج میں ذکر الہی کی اہمیت، ذکر الہی کی فضیلت اور ذکر الہی کی جو برکات اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے لیے رکھی ہیں، اس پر چند احادیث پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں ایک اصول مقرر کیا ہے بندہ مومن کے لیے، بڑا ہی عظیم اصول ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی، اے میرے بندے تو میرا ذکر کر۔ کیا اللہ فرماتا ہے؟ فَاذْكُرُونِی، تو میرا ذکر کر، اذکرکم، میں رب ہو کر تیرا ذکر کروں۔ اب ذرا تصور میں جائیں، سوچیں، ذرا تھنک کریں کہ وہ انسان کتنا خوش قسمت ہوگا جس کا اللہ ذکر کرے۔ لیکن یہ منزل انسان کو نصیب ہوتی ہے، یہ لمحہ انسان کو آتا ہے، یہ اس مقام سے انسان آشنا ہوتا ہے، لیکن کب ہوتا ہے؟ جب وہ اپنی زبان کو، اپنے خیال کو، اپنے فکر کو، اپنے تصور کو، اپنے تخیل کو، تصور اور تخیل کہتے ہیں تھنکنگ آف دا مائنڈ، جو چیز ذہن کے اندر آئے، جو سوچ ذہن کے اندر ہو یا جو دل کے اندر سوچ ہو، اس سوچ کو بھی جب اپنے رب کی طرف متوجہ کر دے گا تو پھر اس ذکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے فکر و خیال اور تصور اور تخیل کو پاک کر دیتا ہے۔ پھر اس کی اللہ حفاظت کرتا ہے، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس کا جو اسے اللہ کی بارگاہ سے صلہ ملتا ہے، اس کی آپ فضیلت سنیں گے تو ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی کہ کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے کہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے غافل رہے۔ سب سے پہلی حدیث ہے، ایک بات یہ قرآن پاک کی آیت کے اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں سے سب سے بہترین جو ذکر ہے، سب سے بڑا جو ذکر ہے، سب سے بڑی جو انسان کی سوچ اور تھنکنگ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ذکر کو ہمیشہ کرتا رہے۔ اب میں جو آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں، اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر نقل فرمایا ہے، امام مسلم نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، امام نسائی نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، اور امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیاستہ کی ساری جو حدیث کی کتب صحیحہ ہیں، ان تمام کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول اللہ، کہ اللہ رب العالمین حق تعالی جل شانہ فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی
فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کا جو ذہن کے اندر، جو مائنڈ کے اندر جو خیال ہے، جو سوچ ہے، جو وہ اللہ کے متعلق خیال رکھتا ہے، انسان جو اپنے رب کے متعلق تھنکنگ رکھتا ہے، جو سوچ رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان سے، سوچ سے، تھنکنگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یعنی اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے بڑے قرب کی، اس سے زیادہ قرب اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندے کے جو مائنڈ ہے اس کے اندر سوچ پیدا ہی ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے اس سوچ میں اپنے سامنے اپنے رب کو پاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ کے متعلق اتنا پیارا گمان رکھو، اتنی پیاری تھنکنگ رکھو، اتنی پیاری سوچ رکھو، اتنا پیارا تصور رکھو، اتنا پیارا تخیل رکھو، اتنی پیاری اللہ کے متعلق سوچ رکھو کہ انسان ہمیشہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے اللہ کا ذکر کرتا رہے، اس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان سے بھی زیادہ قریب ہوں جو اس کے متعلق، وہ اللہ کے متعلق بندہ سوچ رکھتا ہے۔ یعنی جیسے انسان کی اللہ کے پتہ چلا کہ بندہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے اللہ کے متعلق تصور رکھنے کا، خیال رکھنے کا، سوچ رکھنے کا، یہ بندہ دنیا میں تو کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جو رب سوچوں پر بھی قادر ہے، جو رب سوچوں کو بھی پیدا کرتا ہے، جو رب دماغ کی ایک ایک رگ کے اندر پیدا ہونے والے ایک لمحے سے واقف ہے، تو اس رب سے انسان کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ دل کے اندر بھی خیال آئے اللہ کے متعلق تو اعلیٰ خیال ہونا، پاکیزہ خیال ہونا چاہیے۔ دماغ کے اندر بھی سوچ آئے تو پاکیزہ ہونی چاہیے۔ کوئی بھی تصور اور تخیل انسان کے اندر اپنے رب کے متعلق آئے تو وہ پاکیزہ اور صاف ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے متعلق سوچتا ہے اور پھر وہ کیا کرتا ہے، جس کی سوچ پاک ہوتی ہے اپنے رب کے متعلق، جس کا گمان اپنے رب کے متعلق پاک ہوتا ہے، پھر اللہ اس بندے پر کرم فرماتا ہے۔ اور وہ کرم کیا فرماتا ہے کہ خدا اس کی زبان سے، اس کے تصور سے، اس کے تخیل سے اور اس کی سوچ میں اپنا ذکر ڈال دیتا ہے۔ پھر انسان چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، خاموش ہے تو پھر بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جب بول رہا ہے تو پھر بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، سن رہا ہے تو پھر بھی اللہ کا ذکر سن رہا ہے۔ تو انسان کو پھر اللہ کے ذکر سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان سے زیادہ قریب ہوں، اس کی سوچ سے زیادہ قریب ہوں۔ فرمایا کہ اذا ذکرنی، فرمایا کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ یعنی جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے، جس حال میں بھی بندہ مجھے یاد کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے یاد کرتا ہوں کیونکہ میرے بندے نے مجھے پکارا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کو ہمیشہ اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنے رب کی یاد میں رکھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ اپنے نفس کے اندر، اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر، اپنی فکر کے اندر، اپنے خیال کے اندر، اپنے آپ، اپنی ذات میں، فرمایا کہ اپنے نفس کے اندر جب بندہ اپنے دل میں اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ دنیا میں اپنے دل میں اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، میں عرش الہی پر رب ہو کر اپنی ذات میں اس کو یاد کر رہا ہوں۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ کہ کتنا بڑا یہ اللہ کی طرف سے کرم ہے، کتنا اللہ کی طرف سے فضل ہے، کتنا اللہ کی طرف سے بندے پر نور علی نور ہے کہ بندہ جب وہ اپنے خالی ذہن دماغ کے اندر اللہ کا ذکر سوچتا ہے، اللہ اسے یاد کرتا ہے۔ پھر رب کریم نے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے مجھ سے پھر فرمایا کہ میرے بندوں کو میرے محبوب یہ بھی بتا دیں، کیا بتا دیں؟ فرمایا کہ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَائِهِ وَذَكَرْتُهُ فِي مَلَائٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ۔ فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو یہ بتا دیں کہ جب میرا بندہ جو ہے وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے
تو میں اس سے بہتر مجلس کے اندر یاد کرتا ہوں. یعنی جب ہم اکٹھے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، نماز کے بعد دیکھیں ہمارے یہاں ہر ہفتے اللہ کے فضل سے مجلس ذکر ہوتی ہے، پھر جو ہے ہر نماز میں ذکر ہوتا ہے، ہر نماز کے بعد ذکر ہوتا ہے. تو یہ مجالس ذکر ہیں. تو اللہ فرماتا ہے، نبی فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے فرمایا کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ جو میرا بندہ کسی مجلس میں اگر مجھے یاد کرے تو میں اس کو اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں. اب اس حدیث کے اندر مفسرین نے لکھا کہ اللہ اس سے بہتر مجلس کون سی کو میں یاد کرے گا؟ فرمایا بندہ دنیا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کے، مجلس میں بیٹھ کے جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو خدا بندے قدوس فرشتوں کی مجلس میں بندے کا ذکر کرتا ہے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے فرشتوں ذرا دیکھو تو صحیح، میرا وہ بندہ جس کے لیے تم کہتے تھے کہ یہ زمین میں فساد پھیلائے گا، وہ دیکھو دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو کر، اپنی آنکھوں کو بند کر کے، اپنے قلب اور قالب کو اپنے رب کی طرف متوجہ کر کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ، الحمدللہ، اور کثرت سے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر کیے ہوئے ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جو بندہ مجلس میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہے. بندہ تنہائی میں جب اللہ کو یاد کرتا ہے، خدا اپنی ذات میں اس کو یاد فرماتا ہے. فرمایا کہ جس طریقے سے بندہ انا عند ظن عبدی بھی، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے سوچ سے بھی زیادہ قریب ہوں جس طریقے سے وہ مجھے یاد کرے گا. اس لیے صوفیاء کرام نے، محدثین نے، علماء نے اور ائمہ دین متین نے بیٹھا ہے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے. تو اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو اپنے کرم کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے. پھر مزید جو اسی حدیث کے اندر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے فرمایا کہ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ میرے بندے کو یہ بتا دیں کہ اگر وہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے. بالشت کیا جو ہے، ایک بال کتنا ہوتا ہے مجھے بتائیں، بال کے اندر کتنا ڈسٹینس ہوتا ہے، بالکل کتنا باریک ہوتا ہے. فرمایا کہ میرا بندہ اگر خلوص دل کے ساتھ ایک بالشت بھی اپنے رب کی طرف بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. یعنی بندہ ایک بالشت اللہ کی طرف متوجہ ہوا، خدا ایک ہاتھ اس کے قریب ہو گئے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اس کا صلہ عطا فرماتا ہے. اس لیے انسان کو اپنی سوچ کو، اپنے فکر کو، اپنے خیال کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھنا چاہیے. پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے اور جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا. کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے یہ فرمایا کہ جب میرا بندہ میری طرف جو ہے وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں. یعنی وہ صرف اپنے رب کے قریب ہو کر تو دیکھے، یعنی خالی یہ نیت کر لے بندہ کہ مجھے رب کا قرب حاصل کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے تو ایک بالشت آگے بڑھ، میں 1 ہاتھ آگے بڑھوں گا. تو 1 قدم آگے بڑھ، میں 2 قدم آگے بڑھوں گا. تو 1 ہاتھ آگے بڑھ، میں 2 ہاتھ آگے بڑھوں گا. میں تمہیں اپنے قریب کروں گا، میں تمہیں اپنے قریب کروں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی توفیق ہوتی ہے، اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ وَإِنْ آتَانِي يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. فرمایا کہ اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے، میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. یعنی کتنی بڑی اس کے اندر فضیلت ہے. اس لیے اس حدیث کا جو مفہوم ہے اور اس میں جو پیغام ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ ہر حال میں اپنے رب کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہونا چاہیے. اور اس حدیث کی شرح کے اندر کہ بندہ جو اللہ
کے قرب کو اپنی سوچ کے مطابق جو ہے وہ اپنے اللہ کی طرف جو گمان کرتا ہے. اس لیے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے اس کی یاد میں ہماری سوچوں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. اس لیے فرمایا کہ جو بندہ ظاہری ذکر کرتا ہے اور ایک بندہ وہ ہے جو دل میں ذکر کرتا ہے. فرمایا دل میں کیا ہوا ذکر وہ اللہ تعالیٰ اور ظاہری کیا ہوا ذکر دونوں ذکر اللہ کی بارگاہ میں اس طرح مقبول ہوتے ہیں. بلکہ ظاہری ذکر تو وہ ہوتا ہے کہ اس کے فرشتے گواہ بن جاتے ہیں، لیکن باطنی ذکر وہ ہوتا ہے یہ صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن بندے کا حساب و کتاب ہوگا، کرامن کاتبین، وہ دو فرشتے جو ہر وقت انسان کے دائیں اور بائیں رہتے ہیں، انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں، وہ جب اللہ کی بارگاہ میں انسان کی فہرست پیش کریں گے اور کہیں گے کہ بار الہ اس بندے کی اتنی نیکیاں ہیں، اتنے گناہ ہیں، وہ سارا اس کا جب اعمال کا وہ پورا کھاتا جمع کرا دیں گے تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پوچھے گا فرشتوں سے میرے بندے کے ذمہ کچھ اور تو نہیں ہے؟ فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، جو کچھ ہم نے سنا ہے، ہم نے اس کو لکھ دیا ہے، اس کے علاوہ ہمارے علم میں ایسا نہیں ہے. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ پھر میزان کے اوپر اس کا جب وہ وزن رکھا جائے گا، اس دوران فرمایا کہ ایک فہرست اللہ کی طرف سے جاری ہوگی اور اس کو بندوں کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دی جائے گی. تو اللہ کی طرف سے جب بندے کی فہرست جاری ہوگی تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ سے سوال کریں گے کہ بار الہ اس شخص کو ہم نے خلوت میں بھی دیکھا، اس کو جلوت میں بھی دیکھا، اس کو ہم نے تنہائی میں بھی دیکھا، اس کو ہم نے مجلس میں بھی دیکھا، اس کو ہم نے سوتے بھی دیکھا، اس کو جاگتے بھی دیکھا، جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہم نے لکھ دیا. یہ اتنی بڑی فہرست جو تیری طرف سے جاری ہو رہی ہے اللہ اس کا ہمیں علم نہیں ہے، یہ نیکیاں اس بندے نے کب کی ہے. اب یہ دیکھیے رب کا اپنے بندے سے کیا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کس طرح قریب ہوتا ہے. انا عند ظن عبدی بھی کا یہاں مظاہرہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کی سوچ سے زیادہ قریب ہوں. فرشتہ وہ نیکی لکھے گا جو دیکھے گا، فرشتہ وہ نیکی لکھے گا جو سنے گا. ایک نیکی وہ ہے جو خیال کے اندر ہے، ایک نیکی وہ ہے جو دل کے اندر ہے، ایک نیکی کا جذبہ وہ ہے جو انسان کے باطن کے اندر ہے، ایک نیکی کا جذبہ وہ ہے کہ جو انسان اور خدا کے مابین ہے، جس کو یا انسان خود جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ فرشتے سوال کریں گے کہ بار الہ اس کی ہر نیکی کے ہم گواہ ہیں اور اس کے ہم نے پوری چارج شیٹ پیش کر دی ہے، پورے اس کا نامہ اعمال تیری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے. یہ اتنی بڑی فہرست جو تیری طرح سے اس کی نیکیوں کی جاری ہوئی ہے، یہ تو ہم نے نہ دیکھی ہے نہ ہم نے سنی ہے، اور یہ ہماری لکھی ہوئی ساری نیکیوں پر بھاری بھی ہے. اللہ یہ نیکیاں اس نے کب کی ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کو جواب دے گا کیا میرے فرشتوں یہ میرے بندے کا وہ ذکر ہے، وہ تصور ہے، وہ سوچ ہے، وہ تھنکنگ ہے، وہ مائنڈ ہے جو وہ اپنے رب کے متعلق رکھتا تھا. جو وہ مائنڈ میں میرا ذکر کرتا تھا یہ وہ نیکیاں ہیں، جو دل میں میرا ذکر کرتا تھا یہ وہ نیکیاں ہیں، جو دل میں میری تسبیحات پڑھتا تھا یہ وہ تسبیحات ہیں، جو ہر وقت سوچ چلتے پھرتے سانس لیتے ہوئے سوچتے پھرتے ہر لمحہ جو نیکیاں اور ذکر کرتا تھا اور تسبیحات پڑھتا تھا یہ وہ نیکیاں ہیں. فرمایا ان نیکیوں پر یا تو یہ اس کو خود معلوم ہے یا اس کے رب کو معلوم ہے. فرمایا یہ وہ نیکیاں ہیں جو اس نے براہ راست اپنے رب کے پاس جمع کرائی ہے. یہ براہ راست یہ وہ نیکیاں ہیں جن نیکیوں پر اس نے اپنے رب کو گواہ بنایا ہے. یہ وہ نیکیاں ہیں جن کے متعلق اس نے اپنے رب کا گمان کیا تھا. یہ وہ نیکیاں ہیں جن کے متعلق یہ اپنے رب کے متعلق سوچا کرتا تھا. یہ میرے بندے کی وہ سوچ ہے جو اس نے اپنے رب کے متعلق رکھی ہوئی تھی. تو اس لیے علماء محدثین اور صوفیاء لکھتے ہیں کہ انسان کو اپنی سوچ اپنے رب کے متعلق سوچ کو بھی پاک رکھنا چاہیے. اپنی سوچ کے ساتھ فکر کے ساتھ خیال کے ساتھ تصور کے ساتھ اور تخیل کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرنا چاہیے. فرمایا کہ جو بندہ خفیہ طور پر اللہ کا ذکر کرتا ہے یا ذہنی سوچ کے طور پر اپنے رب کی تسبیح کرتا ہے اس کی وہ تسبیح کبھی ضائع نہیں ہوتی. اس کے بعد کی حدیث ہے
اس حدیث کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ عز وجل یقول انا مع عبدی اذا ہوا ذکرنی وتحرکت بی شفاتہ، رواہ ابن ماجہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب تک ہونٹ میری یاد میں حرکت کرتے رہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کا ذکر سنتا ہوں، اس کے ذکر کا جواب دیتا ہوں، اس کا قرب حاصل کرتا ہوں. تو پتہ چلا کہ انسان جتنے اپنے دل کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرے گا اتنا اسے رب کا قرب نصیب ہوگا. جتنا وہ خفیہ طور پر خفی طور پر، جیسے قرآن پاک کے اندر میں نے آپ کو دروس کے اندر بھی بتایا تھا کہ دیکھیں دل کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، انسان کا دل اگر حقیقی طور پر رب کی طرف متوجہ ہو تو وہ اپنے رب کو ہر بات پر منا لیتا ہے. قرآن پاک بیان کرتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ کہ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، کامر جھک گئی، ان کی اہلیہ بوڑھی ہو گئی، 90 سال سے زائد ان کی عمر ہو گئی بالکل، اور ان کے ہاں اولاد نہیں تھی. تو ایک دن اللہ کے ذکر کے اندر محو تھے، مصروف تھے، عبادت میں مصروف تھے، تصور اور تخیل اور اپنی سوچ فکر خیال کو اپنے رب کی طرف متوجہ کیا ہوا تھا. تو قرآن پاک اس منظر کو بیان فرماتا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام ندا زکریہ ربہ نداء خفیہ، اس طرح کے الفاظ ہے قرآن کے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اس ذکر کے دوران دل میں اپنے رب سے ایک دعا کی. کیا کی؟ دل میں یہ دعا کی کہ بار الہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میں اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں، تو کاش کہ میری اولاد ہوتی تو میں جو تو نے مجھے نبوت کا تاج پہنایا ہے، جو تو نے مجھے جو ہے وہ دین اور شریعت کی ذمہ داریاں دی ہیں، تو میں کوئی اپنا وارث تیار کرتا اور اس کے ذمہ جو ہے وہ یہ جو تو نے مجھ پر کرم کیا ہے، مجھ پر انعامات کیے ہیں، تو میں اس کو جو ہے وہ اپنی اس اولاد کو منتقل کرتا تاکہ یہ ایک روحانیت کا اور علم کا اور شریعت کا اور دین کا سلسلہ چلتا رہتا. قرآن حکیم فرقان مجید اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی جو نداء خفیہ تھی، جو دل کے اندر انہوں نے سوچا تھا اپنے رب کے دل کے اندر رب سے دعا کی تھی، اللہ نے ان کے دل کی پکار کو سنا. پھر اللہ تعالیٰ نے یبشرو کا، پھر اللہ نے ان کو خوشخبری دی. کیا خوشخبری دی؟ کہ اللہ نے ان کو خوشخبری دی کہ زکریہ اللہ نے تیرے دل کی آواز سن لی ہے، خدا تمہیں بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے اور اس کا نام یحییٰ رکھنا. حضرت زکریہ کہتے ہیں کہ میں ورطہ حیرت میں پڑ گیا کہ یہ بوڑھی عمر ہے، میری بیگم جو ہے وہ تو بانجھ ہے اور وہ بالکل اس کی وہ بھی کمر جھک چکی ہے، تو اب یہ اس بوڑھی عمر میں ہمیں اولاد کیسے ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا تو نے دل سے مانگا تھا نا، اپنے رب سے دل سے اپنے رب کو یاد کیا تھا، تو اللہ نے تیری بات سن لی ہے، اور اب خدا ان کو بڑھاپے میں طاقت بھی دے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، بڑھاپے میں بیٹا اللہ نے عطا فرمایا. پھر فرمایا کہ وہ ایسا بیٹا خدا نے آپ کو عطا فرمایا جیسی آپ نے دعا کی تھی. فرمایا کہ وہ پیدائشی نبی ہوگا اللہ کا. اللہ نے اعلان کیا کہ حضرت یحییٰ نہ صرف اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا، بلکہ جو آپ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ایسا بیٹا عطا فرما کہ جو انوار نبوت میرے سینے کے اندر ہے، جو تو نے مجھے شریعت اور دین کی ذمہ داری دی ہے، میں اپنے اس بیٹے کی تربیت کر کے اس کے سینے میں تیری امانت کو ہنڈیل دوں. فرمایا اللہ نے تیری اس ندائے خفی کو، تمہارے ذکر خفی کو، تمہاری صدائے خفی کو، تمہارے دل سے اپنے رب کے یاد کرنے کو، اور اللہ نے اس تمہاری دل کی آواز کو سن لیا ہے. خدا تمہیں جو بیٹا عطا فرما رہا ہے وہ خالی بیٹا ہی نہیں ہے، وہ اللہ کا نبی بھی ہوگا. یہ فرمایا کہ دل سے جو بات یاد کی جائے وہ بڑی اثر رکھتی ہے. اسی لیے شاید علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے بھی اسی طرح اشارہ دیا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں
طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، پر نہیں ہے اڑنے کے لیے، لیکن اس کے اندر روحانیت کا یہ عالم ہے کہ طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس لیے دل سے جو بات نکلتی ہے، تو یہاں یہ مسئلہ دل کا ہے۔ ان احادیث میں حضور فرماتے ہیں کہ بندہ خیال، تصور دل کے اندر، اس کی سوچ بھی اپنے رب کے متعلق پاک ہونی چاہیے، اس کی سوچ بھی اپنے اللہ کے حبیب کے متعلق پاک ہونی چاہیے۔ پتہ چلا کہ انسان کی سوچوں کے اوپر، آپ نے دیکھا نا کل بھی پرسوں بھی میں نے درس کے اندر بیان فرمایا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل کی کیفیات کو بیان کرتے تھے۔ صحابہ کے دل کی کیفیات کا سرکار ذکر کیا کرتے تھے، اور سرکار کو پتہ چل جاتا تھا کہ میرے صحابی کے دل میں اس وقت کیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنے دل کو پاک رکھو، دل کے اندر محبت مصطفیٰ، دل کے اندر عشق مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، اور دل کے اندر اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کا ذکر ہر لمحہ موجود ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث کے اندر کیا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ اپنے رب کا ذکر خفی یا ذکر جلی کرتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا دوسری حدیث کی تیسری حدیث کے اندر، یہ حدیث بھی بہت مزیدار حدیث ہے، وان عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان رجلا قال یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت فأخبرنی بشیء اتشبث بہ۔ فرماتے ہیں کہ قال لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، احکام شریعت تو بہت سے ہیں، اللہ نے شریعت کے بہت سارے احکام نازل کیے ہیں، مجھے کوئی ایک ایسی چیز بتا دیجئے جس کو میں اپنی زندگی کا دستور بنا لوں، مشغلہ بنا دوں، اور اس کو میں پکڑے رکھوں، اس کو نہ چھوڑوں۔ حضرت عبداللہ بن بصر نے کہا کہ یا رسول اللہ، بہت سے احکام دین ہیں، موجود ہیں، کوشش کرتا ہوں ہر ایک پر عمل کروں، لیکن کوئی ایک ایسا عمل بتا دیں کہ جس کو میں چھوڑوں نہ، بس وہ ہمیشگی اس پر کروں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو، ہمیشہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو۔ فرمایا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تم جب وہ دل میں، خیال میں، تصور میں اللہ کا ذکر کرو، جب تم اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو گے تو فرمایا کہ یہ وہ عمل ہے کہ اس لمحے تم اپنے رب سے ہمیشہ جو ہے وہ اپنے رب کے قریب رہو گے، اور اللہ تمہارے قریب رہے گا، تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ یہ وہ چند احادیث پاک ہیں جن کا جو ہے وہ ایک اور آخری حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، کیونکہ ذکر کے متعلق بہت ہی مزیدار حدیث ہے، اس کو سنتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو محارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مررت لیلۃ اسری بی رجل مغیب فی نور عرش، قلت من ھذا ملک قیل لا، قلت نبی قیل لا، قلت من هو قال ھذا رجل کان فی الدنیا لسانہ رطب من ذکر اللہ وقلبہ معلق بالمساجد ولم یستسب الوالدیہ، رواہ ابن ابی دنیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے، اس پر ہم آج کی اس مجلس کو ختم کرتے ہیں۔ آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو محارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج کو جبریل مجھے آسمانوں کی، جنتوں کی اور ہر چیز کی سیر کرا رہے تھے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات
میں ایک ایسے مقام سے گزرا کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ وہ شخص مغیب فی نور العرش، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نور میں ڈوبا ہوا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں معراج کی شب مجھے جبریل آسمانوں کی سیر کرا رہے تھے، تو جب میں عرش الہی پر پہنچا اور عرش الہی کے نیچے میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جو اللہ کے عرش کے نور کے اندر بالکل ڈوبا ہوا تھا، غرق تھا، اور اللہ کے عرش کے نور کا مظہر تھا، اس کے روئیں سے اللہ کا نور چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس شخص کو دیکھا کہ یہ شخص جو ہے وہ اللہ کے عرش کے نور میں ڈوبا ہوا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل کو مخاطب کر کے فرمایا من ھذا، جبریل یہ خوش قسمت شخص کون ہے؟ پھر حضور فرماتے ہیں میں نے پھر دوبارہ سوال کیا ھذا ملکن، کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا اس شخص کو کہ اللہ کے عرش کے نور میں ڈوبا ہوا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ من ھذا، پھر میں نے فوراً فرمایا اھذا ملکن، کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ قیل لا، فرمایا جبریل نے کہا نہیں، فرشتہ تو نہیں ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کہا قلت، تو میں نے کہا ھذا نبی، یہ تو پھر کوئی اللہ کا نبی ہوگا جو اتنا اللہ کے عرش کے نور کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ قیل لا، فرمایا جبریل نے کہا نہیں، یہ نبی بھی نہیں ہے، فرشتہ بھی نہیں ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں ورطۂ حیرت میں تھا، پھر میں نے جبریل کو مخاطب کر کے فرمایا من ہوا، پھر جبریل تو ہی بتائی یہ کون ہے، نہ یہ فرشتہ ہے نہ یہ نبی ہے، اور اللہ کے نور کے اندر یہ سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے، اللہ کے نور کا مظہر ہے، یہ خوش قسمت شخص کون ہے؟ تو کہتے ہیں کہ قالا، جبریل نے مجھے مخاطب کر کے اس شخص کا تعارف کراتے ہوئے بیان کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ آپ کی امت کا وہ نوجوان ہے، یا آپ کی امت کا وہ امتی ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا کہ ھذا رجل کان فی الدنیا لسانہ رطب من ذکر اللہ، یہ وہ شخص، یہ وہ خوش قسمت شخص ہے آپ کی امت کا کہ دنیا میں اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوچتے جاگتے کھاتے پیتے، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے غافل نہیں تھی، اس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں تھا، اس کی سوچ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں تھی، اس کا تصور اور تخیل اللہ کے ذکر کے اندر رہتا تھا، اس کے جسم کا رواں اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح کرتا تھا، یہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ تو خداوند قدوس نے اس کے گمان کے مطابق یہ اپنے رب کے متعلق یہ گمان رکھتا تھا کہ اللہ کا ذکر کرنے سے خدا کا نور نصیب ہوتا ہے، تو اللہ نے اس کے گمان کے مطابق اس کو مقام عطا فرما دیا ہے، اس کو عظمت عطا فرما دی ہے کہ یہ اللہ کے ذکر کے نور کے اندر اللہ نے اسے ڈبو دیا ہے، یہ اللہ کے ذکر کا مظہر بن چکا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی زبان دنیا میں اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رہتی تھی، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، اس کا دل اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں رہا، اس کی سوچ اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں رہی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں اللہ کی تسبیح میں محو رکھتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے انوار کے اندر جو ہے وہ اپنے انوار کا مظہر بنا دیا ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ اس کی ایک اور جبریل نے فرمایا کہ اس کو یہ جو اللہ کی طرف سے نور نصیب ہوا اس کو ایک اور وجہ سے ملا ہے، اور پہلی وجہ کیا تھی کہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھتا تھا، یہ اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوا۔ اور دوسری چیز کیا تھی؟ دوسری اس کے اندر یہ خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اسے اللہ کے عرش کے نور کا جلوہ ملا ہے، جو اللہ کے نور کے اندر ہمیشہ غرق رہتا ہے، اللہ نے اسے اپنے انوار و تجلیات کا مظہر بنا دیا ہے۔ اس کی ایک اور خصوصیت تھی، اور وہ خصوصیت کیا تھی یہ سنیں گے آپ کا اور ایمان تازہ ہوگا، اور یہ بالخصوص جتنے بھی ہمارے ساتھی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے لیے خصوصی طور پر
حضور نے فرمایا کہ پہلی اس کو جو اللہ کا نور نصیب ہوا کس وجہ سے نصیب ہوا کہ اس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے کیا تھی؟ تر تھی. اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری اس کے اندر خصوصیت جو پائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ قلبہ معلق بالمساجد، اس کا دل ہمیشہ مسجدوں میں لٹکا رہتا تھا. یہ مسجدوں سے محبت کرتا تھا، یہ مسجد میں بیٹھا رہتا تھا، ایک نماز کا ٹائم ختم ہو تو دوسری کا انتظار کرتا رہتا تھا. اس کو گھر سے زیادہ مسجد میں سکون ملتا تھا، اس کو بازار سے زیادہ مسجد میں سکون ملتا تھا. یہ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ میں ہر وقت اللہ کے گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کروں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہمیشہ اپنے رب کو یاد کرتا رہوں. فرمایا کہ قلبہ معلق بالمساجد، اس کا ذکر ہمیشہ، اس کا دل ہمیشہ اللہ کی مسجدوں کے ساتھ معلق رہتا تھا، لٹکا رہتا تھا. یہ خدا کی مسجدوں سے محبت کرتا تھا. اللہ نے مسجد سے محبت کرنے کے صلے میں، مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے بعد جماعت پابندی سے نماز پڑھنے کے صلے میں، مسجد میں کثرت سے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے کے صلے میں، مسجد میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے صلے میں اللہ نے اسے یہ اجر عطا فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے نور میں ڈوبا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ اسے فار ایگزامپل پیش کر کے معراج کی شب میرے مصطفیٰ کو دکھا رہا ہے. مثالی جسم کے طور پر اللہ اسے دکھا رہا ہے. اور یہ بات کیوں دکھا رہا ہے اور حضور نے اس حدیث کو کیوں بیان کیا؟ تاکہ میرے امتی کثرت سے مسجدیں آباد کریں، تاکہ میری امت مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے، تاکہ میری امت مسجدوں میں اعتکاف کرے، تاکہ میری امت مسجدوں کے اندر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے، تاکہ میری امت مسجدوں میں آ کر باجماعت نماز ادا کرے. تو فرمایا کہ جو شخص مسجد میں آ کر، جس شخص کا دل ہمیشہ مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہو، جس کا دل ہمیشہ مسجدوں کے ساتھ معلق ہو، جو ہمیشہ اللہ کا ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہو، حضور فرماتے کہ اللہ اسے عرش کے نیچے اپنے انوار اور تجلیات کے جلوے عطا فرماتا ہے. اور تیسری چیز جو ہے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو عطا فرمائی جس کی وجہ سے اسے یہ مقام ملا ہے کہ اس کا یہ بھی بہت ہی مزیدار ہے. آپ سنیں گے آپ کو اور ایمان تازہ ہوگا. تیسری چیز حضور نے فرمایا کہ وَلَمْ يَسْتَصِبْ الْوَالِدَيْهِ، کہ یہ وہ شخص ہے، اس کو جو اللہ کا نور نصیب ہوا یہ اس وجہ سے نصیب ہوا کہ یہ اس نے کبھی بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کی اور نہ اپنے والدین کو برا بلا کہا، نہ اپنے والدین کو گالی دی. سبا یا سبو کا معنی گالی دینا، اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا، اپنے والدین کی نافرمانی کرنا. فرمایا کہ اس شخص کی ایک یہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ زندگی میں کبھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، اپنے والدین کو گالم گلوچ نہیں کرتا تھا، اپنے والدین کو برا نہیں کہتا تھا. فرمایا کہ 3 خصلتیں اس شخص کے اندر موجود تھیں، اس وجہ سے اس کو اللہ نے اپنے انوار کا مظہر بنا دیا ہے. پہلی خصلت کیا تھی؟ حضور نے فرمایا کہ اس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی. دوسری خصلت کیا تھی؟ سرکار نے فرمایا کہ اس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہتا تھا. تیسرا اس کا مقام جو ہے اس کی وجہ سے جسے اللہ نے اپنے ذکر کے، اپنے نور کے اندر ڈبو کے رکھا ہے. تیسری اس کی خصلت کیا تھی؟ فرمایا کہ یہ اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، ان کو تنگ نہیں کرتا تھا، ان کی برائی نہیں کرتا تھا، ان کو ڈانٹتا نہیں تھا، والدین کو گالم گلوچ نہیں کرتا تھا، اپنے والدین کی عزت اور تکریم کرتا تھا. تو ان 3 کاموں کا اس نوجوان کو، اس نبی پاک کے امتی کو، اس صاحب ایمان شخص کو کیا مقام ملا؟ وہ مقام یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے عرش کے نیچے اپنے انوار کی دولت عطا فرمائی ہے، اپنے نور کی دولت عطا فرمائی ہے. تو آج کے اس پورے درس کے اندر جو میں نے آپ کو اس لیے اس طرف توجہ دلوائی، ہمارے حاجی صاحب نے مجھے کہا تھا جی کہ آپ ذکر پر درس دیں، تو اس لیے میں نے کہا کہ آج چلو ذکر کے متعلق چند احادیث آپ کو پیش کر دیتا ہوں. اور یہ بہت ہی مزیدار، دیکھیں کتنا ہی آسان ہے کہ بندہ جب دل سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے اور قریب ہوتا ہے. بندہ اعلانیہ ذکر کرتا ہے اللہ فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہے. یہ ذکر کی فضیلت ہے، یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے. میں اس کو آسان پیرائے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ جب اس مجلس سے اٹھیں تو آپ کو یہ پورا سبق یاد ہو. تو ذکر جب وہ بندہ
دل میں ذکر کرے، زبان سے ذکر کرے، خیال سے ذکر کرے، سوچ سے ذکر کرے، تھنکنگ سے ذکر کرے، تصور سے ذکر کرے، تخیل سے ذکر کرے، ہر لمحہ اس کی سوچ اپنے رب سے غافل نہ ہو۔ فرمایا جتنا انسان اپنے رب کے متعلق اچھا گمان رکھتا ہے، اپنے رب کے متعلق ظن رکھتا ہے، جتنا انسان اپنے رب کے متعلق پیاری سوچ رکھتا ہے، اللہ اس کو اتنا ہی اپنا قرب نصیب فرماتا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو تو ہمیں اپنا مائنڈ اپنے رب کی طرف کرنا ہوگا، اپنا دل اپنے رب کی طرف کرنا ہوگا، اپنی نگاہیں اپنے رب کی طرف کرنی ہوگی، اپنی سماعت اپنے رب کی طرف کرنی ہوگی، اپنے ہاتھ اپنے رب کی طرف متوجہ کرنے ہوگے، اپنی پیشانی اپنے رب کی طرف متوجہ کرنی ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جب بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں بندہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے قرب میں قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے۔ جیسے اللہ کے قریب ہوتا ہے جھکنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے اللہ کا قرب اسے اور نصیب ہوتا ہے اور جھک جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے رکوع میں چلا جاتا ہے۔ پہلے کھڑا تھا سیدھا، لیکن اب جب لذت ملی اپنے رب کے قرب کی تو جھک گیا، جب رکوع میں گیا تو اسے اور لذت ملی اللہ کے قرب کی تو گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ دیکھیں رکوع سجدے میں جانے سے پہلے بندہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھتا ہے، ابھی سجدے میں نہیں گیا، گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا اور اس کے اندر عاجزی آ گئی۔ جب گھٹنوں کے بل زمین پر گرا تو اسے اور لذت نصیب ہوئی، اب گھٹنے اس کا وہ وزن برداشت نہیں کر سکیں، پھر وہ ہاتھ کرتا ہے زمین پر۔ سجدے میں کیا کرتا ہے؟ پہلے کھڑا رہتا ہے، پھر رکوع میں آتا ہے، پھر گھٹنے زمین پر جاتے ہیں۔ اب جب اتنا اپنے آپ کو گرا لیا کہ اب جسم میں اتنی جان نہیں ہے کہ جسم اس کا وزن برداشت کر سکے، تو پھر وہ کرتا ہے ہاتھوں کو، گھٹنوں کے بدلے پھر دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ اور عاجز ہو جاتا ہے۔ جب اور لذت نصیب ہوئی تو پھر وہ اپنے پورے جسم کو سر سمیت اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے کہ بار الہ تیری ہی دی ہوئی زندگی ہے اور تیرے ہی نام پر میں اس کو سجدہ کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جب بندہ سجدے میں جا کر اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے، سجدے میں اپنے رب کے سامنے جب اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے تو پھر وہ اچھا اس سجدے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو تو اس نے زمین پر گرایا ہوتا ہے، لیکن زبان سے ایک ہی لفظ نکل رہا ہوتا ہے کہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ حالانکہ حکم کیا ہے کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھو تو امام قرات کرے تو پیچھے کیا کرو؟ خاموش رہو، قرات نہ کرو۔ لیکن جب سجدے میں جاتے ہیں، امام بھی سجدے میں، مقتدی بھی سجدے میں، امام اپنی تسبیح پڑھ رہا ہے، مقتدی اپنی تسبیح پڑھ رہا ہے، ہر ایک اللہ کے ذکر میں گم ہے، ہر ایک اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اور وہ ہر ایک دل میں کر رہا ہوتا ہے، تسبیح دل میں پڑھی جا رہی ہے، کوئی دوسرا بندہ نہیں سن رہا ہوتا ہے۔ اب یہ جو کنیکشن انسان کا اپنے رب کے ساتھ ہے کہ اس نے اپنی ہستی کو بالکل زمین پر گرا دیا، انسان کے جسم کا سب سے بہترین عضو اس کا چہرہ، اس کی پیشانی ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آیا، حضور نے فرمایا کہ چہرے پر کبھی تپڑ نہ مارو، انسان کے چہرے کو نہ پیٹو۔ فرمایا کہ انسان کے جسم کا جو سب سے بہترین عضو ہے وہ اس کی پیشانی ہے، سب سے اعلیٰ جو اس کا جسم ہے اس کے عضو کو وہ زمین پر رگڑ کر کہتا سبحان ربی الاعلی، وہ اپنے آپ کو اپنے رب میں گم کر دیتا ہے۔ اچھا تسبیح سارے دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام بھی دل میں پڑھ رہا ہوتا ہے، مقتدی بھی دل میں پڑھ رہا ہوتا ہے، سب اپنے اللہ کی تسبیح میں گم ہوتے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ دل میں تو پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی تسبیح کے اوپر عرش الہی کے فرشتے جھوم رہے ہوتے ہیں، اس کی تسبیح عرش پر سنی جاتی ہے، اس کی تسبیح پر عرش الہی کے فرشتے جھوم رہے ہوتے ہیں، اس کی تسبیح پر اس کا رب ناز کرتا ہے، اس کی تسبیح کا اللہ جواب دیتا ہے، اور اللہ بندے سے فرماتا ہے کہ تو اس حالت میں اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے گرا کر، پہلے گھٹنوں کے بل ہو کر، پھر پیشانی کے بل ہو کر، پھر سجدے کے بل گر کر، پھر اپنے آپ کو اپنے رب کی ذات میں فنا کرنے کے بعد جب تو سبحان ربی الاعلی اور اس کیفیت میں بھی اپنے رب کا ذکر کر رہا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ پاک ہے میرا اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس اپنے بندے کو اندر سے بھی پاک کر دیا ہے، باہر سے بھی پاک کر دیا ہے۔ یہ میرا بندہ اب اندر سے بھی پاک ہے اور باہر سے بھی پاک ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا سوچ یہ ہے کہ میرا رب جس طرح خود پاک ہے اس طرح مجھے بھی پاک کر دے،
اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے منصب بیان فرمایا کہ مصطفیٰ کا منصب کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، مصطفیٰ کے دامن سے جو بھی وابستہ ہوا مصطفیٰ نے اسے باہر سے بھی پاک کیا، اس کا اندر سے بھی پاک کیا، اس کا تزکیہ نفس فرمایا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، اور جہاں جہاں تک میری یہ آواز جا رہی ہے، آپ تمام کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے دل کو اپنے رب کی طرف متوجہ کریں، دل کو کبھی ذکر الہی سے غافل نہ کریں، زبان کو کبھی ذکر الہی سے غافل نہ کریں، تصور کو کبھی ذکر الہی سے غافل نہ کریں، تخیل کو کبھی ذکر الہی سے غافل نہ کریں۔ اس ذکر کی بڑی برکتیں ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ، جو بندہ اللہ کے ذکر میں ہمیشہ محو رہتا ہے، اسے اللہ اپنے نور میں، اس کے اندر اور باہر سے اپنے نور کے جلوے اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے جلوے اس کے چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں، اس کی پیشانی سے ظاہر ہوتے ہیں، اور جو بندہ اس کے پاس جاتا ہے اس کے پاس کھنچا چلا آتا ہے۔ آج مجھے بتائیں، آج داتا علی حجویری 1000 سال گزر گئے، مخلوق خدا وہاں ہے یا نہیں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کتنے 100 سال پہلے کے بزرگ، کتنی مخلوق وہاں موجود ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے جسم کا رویا اللہ کے ذکر کے میں صرف کیا، خدا نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جو اللہ کے ذکر کو بلند کرتا ہے، خدا اس کے ذکر کو بلند کر دیتا ہے۔ تو نبی پاک اس حدیث کے اندر جو سب سے بڑی مزے کی بات ہے، حضور نے فرماتی کہ اللہ نے ایگزامپل مجھے معراج کی شب دکھایا۔ کیسا بندہ تھا؟ فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے اس کے نور میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف اس کے نور ہی نور تھا۔ سرکار فرماتے اس بندے کو دیکھ کر مجھے رشک آیا، میں نے کہا ھذا ملکن، ھذا ملکن۔ حضور نے فرمایا یہ تو کوئی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے جو اتنا اللہ کے نور میں ڈوبا ہوا ہے۔ جبریل نے کہا لا۔ حضور نے فرمایا ھذا نبی، پھر تو یہ کوئی اللہ کا نبی ہوگا جس کو اللہ اپنے عرش کے نیچے، جس نے خدا نے جس کو رکھا ہوا ہے اور اپنے نور کے اندر ڈبو کے رکھا ہوا ہے، اپنے انوار کا مظہر بنا کے رکھا ہے۔ جبریل نے کہا لا۔ پھر سرکار فرماتے پھر میں نے فرمایا من ہوا، پھر یہ خوش قسمت شخص کون ہے؟ تو جبریل فرماتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے اس شخص کی 3 خصلتیں بتائی ہیں کہ 3 کام دنیا میں کرتا تھا، اللہ نے اسے یہ عزتیں عطا فرمائی۔ پہلا کام کیا کہ اس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، لسانہ رطب من ذکر اللہ، اس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے دنیا میں تر رہتی تھی۔ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اس کا دل ہمیشہ مسجدوں کے ساتھ لگا رہتا تھا، اور وہ اپنے والدین کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتا تھا۔ تو اس کے اندر ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہر انسان کو اس کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے عمل کی خود ہم نے اصلاح کرنی ہے۔ آپ دوست اعتکاف میں آئے ہیں، میں نے ضروری سمجھا ہے کہ ہم ان اعمال پر، ان چیزوں پر گفتگو کریں جس سے ہم اپنا عمل درست کر سکیں، اپنی سوچ درست کریں، اپنا مائنڈ درست کریں۔ ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے کہ ہماری سوچ پاک ہو، اس کے اندر بغض نہ ہو، دل میں بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، دوسرے کے متعلق برا نہ سوچیں۔ ہم کسی کی برائی کر کے اس کا تو ہم کچھ نہیں بگاڑیں گے، اپنے اعمال ضرور ضائع کر دیں گے، یہ پکی بات ہے۔ کسی کی غیبت کر کے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس کی نیکیوں میں اللہ اضافہ کرے گا، لیکن ہماری نیکیاں چلی جائیں گی۔ کسی کے ساتھ حسد کر کے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں اضافہ کرے گا، ہمارا اندر جلتا رہے گا۔ اس لیے اس اندر کو بجائے حسد سے جلانے کے اللہ کے نور سے کیوں نہ تر کیا جائے، اللہ کے ذکر کو اس کو اندر سے کیوں نہ بھرا جائے۔ اس زبان سے کسی کا جھوٹ بولنے سے، کسی کی غیبت کرنے سے، کسی کے خلاف برائی کہنے سے کیوں نہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا جائے، کیوں نہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار نے ترغیب دی کہ اللہ کا ذکر اس مستی میں کرو، اس مستی میں کرو کہ دیکھنے والا کہے یہ تو کوئی مجنون ہے، یہ تو کوئی پاگل ہے، یہ سر ہلا کر ہر وقت اللہ ہو کرتا رہتا ہے، ہر وقت لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، یہ تو کوئی مجنون لگتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دنیا والوں کے نزدیک تو مجنون ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اللہ اسے اپنے عرش کے نیچے نور میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ
illallah, illallah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Allahu, 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 Allahu Jalla Jalaluhu. Allah, 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 اللہ جل جلالہ. میرے ساتھ مل کے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ بہت ہی مقدس کلمات ہیں. اس کی تسبیح خصوصی طور پر کیا کریں. بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان و ثقیلتان فی المیزان و حبیبتان الی الرحمن. حضور نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان سے بندہ ادا کرے تو بڑی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں. اور فرمایا کہ قیامت کے دن جب انسان کے اعمال کا وزن ہوگا تو اس کو جب ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ انسان کی نیکیوں کو کے پلڑے کو بھاری کر دیں گے. اور حضور نے فرمایا کہ وہ حبیبتان الی الرحمن، وہ کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں. اور پھر سرکار نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ وہ کلمے کیا ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور ایک روایت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے اللہ پھر بھی معاف کر دے گا. پھر دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر اس بندے نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا، حضور نے فرمایا کہ اگر اس کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں گے خدا پھر بھی معاف کر دے گا. پھر ایک اور روایت کے مطابق حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ کیا، اس کے گناہ اگر بارش کے قطروں کے برابر ہوں گے اللہ پھر بھی معاف کر دے گا. تو یہ وہ وظیفہ ہے اللہ کی تسبیح کا جو مصطفیٰ نے اپنی امت کو عطا فرمایا ہے. اعتکاف میں اس کی کثرت سے تسبیح کیا کریں، کثرت سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سچی توبہ، توبۃ نصوحا، سچی توبہ کریں. اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کریں. جو گناہ آپ کو یاد ہیں ان سے توبہ کریں کہ آئندہ ہم سے وہ گناہ نہ ہوں. جو گناہ یاد نہیں ہے ان کو یاد کر کے توبہ کریں کہ اللہ میں بھول گیا ہوں، میں اتنا شقی القلب ہو چکا ہوں، میرا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ گناہ کر کے بھی بھول گیا ہوں. اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، میرے ہر دانستہ اور نادانستہ گناہ کو معاف فرما. جب ایسا جذبہ ہوگا تو اللہ ہماری ضرور بخشش اور اللہ تعالیٰ ہماری نیت کے مطابق ہمیں ضرور اپنے کرم سے نوازے گا. اعتکاف میں آپ دوست بیٹھے ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑی سی آپ کی ذہن سازی ہو جائے. اللہ ہمیں برکات نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم. یا اللہ اپنے فضل و کرم اور اپنی شان کریمی کے صدقے ہم سب کے گناہوں، خطاؤں، لغزشوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما. یہ جتنے ساتھی اعتکاف کی حالت میں اللہ جستجو کی تلاش میں ہیں، ہدایت کی تلاش میں ہیں، رہنمائی کی تلاش میں ہیں،
تیرے قرب کی تلاش میں ہیں اللہ، ہمیں پھر بھی ہر طرح کے ریا اور دکھاوے سے پاک کر کے اللہ ہماری نیت صرف یہی ہے کہ تیرا قرب مل جائے۔ اللہ اپنے قرب کی دولت عطا فرما، اپنے فضل کی دولت عطا فرما، اعتکاف کی برکات نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دانستہ گناہوں کو معاف فرما، نادانستہ گناہوں کو معاف فرما، عمدن اور خطاً گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اپنے کرم کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر کر دے، ہمارے دل کو اپنے ذکر کا گھر بنا دے۔ یا اللہ ہماری سوچوں اور تصور اور تخیل کو اپنے ذکر سے پاک کر دے۔ یا اللہ ظاہر اور باطن پاک کر دے۔ اللہ تزکیہ نفس عطا فرما، تزکیہ باطن عطا فرما، تزکیہ دل عطا فرما، تزکیہ دماغ عطا فرما، تزکیہ تصور عطا فرما، تزکیہ تخیل عطا فرما، اپنے قرب کی دولت سے مالا مال فرما، نبی پاک کی سچی محبت اور اطاعت نصیب فرما، دنیا کی زندگی میں اتباع اور اطاعت مصطفیٰ عطا فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ کی دولت سے مالا مال فرما، ہم سب کے تمام مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما۔ جتنے خواتین و احباب نے اللہ دعاؤں کے لیے کہا ہے تو علیم بذات الصدور ہے، نبی پاک کے صدقے ہماری اس دعا کو ان تمام کے حق میں قبول فرما۔ جن گھروں میں بیماریاں ہیں اللہ دور فرما، جن گھروں میں پریشانیاں ہیں اللہ دور فرما، جن کو بچوں اور بچیوں کی پریشانیاں ہیں اللہ دور فرما، جو اپنے بچوں اور بچیوں کے فیوچر کے بارے میں پریشان ہیں اللہ ان کو اچھا اور برائٹ فیوچر عطا فرما۔ یا اللہ جو ساتھی اعتکاف میں دنیا بھر میں موجود ہیں اللہ ان کے اعتکافوں کو قبول فرما، ان کی نمازوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم تیرے گھر سے نکلے تو ہمارا ظاہر اور باطن بدلا ہوا ہو، ہمیں اپنے قرب کی دولت عطا فرما، اپنے ذکر کی دولت عطا فرما، اپنے کرم کی دولت عطا فرما، ہم سب کے تمام مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما، عزیز و اقارب کی بخشش اور مغفرت فرما، خاندان کے تمام مرحومین مومنین کی بخشش و مغفرت فرما، اسلام پر زندگی عطا فرما۔ یا اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب اغفر۔ آپ سب میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔